بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارت۔ یہ فصل استعارہ کے طریقے کی تعریف کے بیان میں ہے۔ یعنی وہ طریقہ جو استعارہ تک لے جانے والا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر استعارہ صحیح ہوتا ہے، اس طریقے کی معرفت کے بیان میں یہ فصل ہے۔ دروس البلاغہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، اس میں استعارہ، مجاز مرسل، یہ ساری بحثیں آ چکی ہیں۔ وہ بحثیں جو ہیں کچھ ضرورت اصول میں ان کی پڑتی ہے، لیکن اہل اصول ان پیچیدگیوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتے کہ مجاز مرسل ہے، استعارہ مکنیہ ہے، استعارہ مسرحہ ہے کہ کیا ہے۔ ان کے یہاں اہل بیان کے یہاں تو فرق ہوتا ہے، لیکن اہل اصول فقہ کے علماء مجاز اور استعارہ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کے یہاں مجاز اور استعارہ میں ترادف ہے، جو مجاز ہے وہی استعارہ ہے اور جو استعارہ ہے وہی مجاز ہے۔ مجاز کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی علاقے کی وجہ سے کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، یہی استعارہ بھی ہے کہ کسی علاقے کی وجہ سے کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا۔ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو کوئی لفظ تو وہ حقیقت ہے، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ کیا ہے؟ مجاز ہے، اور وہی استعارہ بھی ہے۔ ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے مجاز اور استعارہ میں۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین۔ آپ جان لیں کہ احکام شرع میں استعارہ دو طریقے سے رائج ہے۔ عام طور پہ یہ دو طریقے ہوتے ہیں، باقی جو دروس البلاغہ میں آپ نے علاقہ پورا پڑھا ہے کہ جز اور کل کا علاقہ ہو، لازم اور ملزوم کا علاقہ ہو، فلانا ہو، 25 علاقے اس میں پڑھے ہوں گے۔ ان میں سے صرف دو کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس علاقے کی بنیاد پر ان دو طریقوں سے استعارہ اور مجاز احکام شرع میں رائج ہے، عام ہے، شائع اور ضائع ہے، اسی کے مطابق احکام سمجھے جاتے ہیں۔ اعلم ان الاستعارۃ، آپ جان لیں کہ استعارہ شرعی احکام میں دو طریقوں سے رائج ہے، دو طریقوں سے شائع اور ضائع ہے۔ نمبر 1، لوجود الاتصال بین العلت والحکم۔ پہلا طریقہ، علت اور حکم، علت اور معلول کے درمیان، حکم سے مراد
معلول، علت اور حکم یعنی علت اور معلول کے درمیان اتصال یعنی تعلق پائے جانے کی وجہ سے، علت اور معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے، کہ علت اور معلول میں اتصال پایا جا رہا ہے، اس صورت میں علت بول کر کے معلول مراد لیا جاتا ہے، یا معلول بول کر کے علت کو مراد لے لیتے ہیں۔ والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، اور دوسرا طریقہ جو رائج ہے وہ سبب محض اور حکم یعنی مسبب کے درمیان، سبب محض اور مسبب یعنی حکم کے درمیان اتصال اور تعلق پائے جانے کی بنیاد پر۔ یہاں محض کے لفظ کا جو انہوں نے اضافہ کیا ہے، اس کی وجہ آپ نحو میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی کچھ کتابوں میں یہ بحث آ چکی ہے کہ سبب کبھی بولا جاتا ہے اور سبب بول کر کے علت مراد لے لیتے ہیں۔ لفظ تو سبب کا رہتا ہے لیکن سبب بول کر کے علت مراد لے لیتے ہیں۔ اب علت جب ہوگا تو اس کے مقابل میں اس کے ساتھ میں جو بولا جائے گا وہ مسبب نہیں ہوگا بلکہ معلول ہوگا۔ تو سبب سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ سبب کا ہوتا ہے لیکن مراد وہاں علت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں سبب کو محض کے ساتھ موصوف کر دیا، اس کی صفت محض لے آئے کہ یہ سبب محض ہے، خالص سبب ہے، اس میں علت ہونے کا شائبہ نہیں ہے، جو مفضی الی الحکم فی الجملہ ہو، جو مفضی الی الحکم فی الجملہ ہو، اس کے لیے اس کی وضع نہ ہوئی ہو کہ جب بھی وہ آئے تو مسبب ہو ہی جائے، ایسا نہیں۔ سبب مفضی جو مفضی الی الجملہ ہو، مسبب کی جانب مفضی فی الجملہ ہو، یعنی کبھی ہو بھی جائے کبھی نہ بھی ہو۔ جیسے باندی خریدتا ہے آدمی، اگر باندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے اس کی رضائی بہن نہیں ہے یا اور بھی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، تو اس سے جمع کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ باندی اس کی رضائی بہن ہے تو بھی اس کے لیے جمع کرنا حلال ہو جائے گا۔ اس باندی کی کوئی بہن پہلے سے اس کی ملکیت میں ہے جس سے یہ وطی کرتا ہے، اس کی دوسری بہن کو بھی خرید لیا، اس سے وطی کرنا جائز ہو جائے گا، اور کسی دوسری باندی کو خریدے تو جائز ہے۔ تو یہ سبب مفضی فی الجملہ ہے نا، اس کے لیے موضوع نہیں ہے یہ کہ ملک متاع کے لیے یہ موضوع ہو۔ ملک متاع سمجھ رہے ہو؟ اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے قربت کرنا، وطی کرنا نہ، تو شرائع جواری باندیوں کا خریدنا یہ ملک متاع کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کے لیے علت نہیں ہے، بلکہ یہ سبب ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ باندی کو خریدے گا اور ملک متاع بھی حاصل ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ باندی کو خریدے گا اور ملک متاع نہیں حاصل ہوگا۔ یہ مثالیں آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سبب محض ہوتا ہے، لیکن علت اور معلول میں معلول کا علت سے تخلف ہو سکتا ہے، وہ اسی کے لیے موضوع ہوتا ہے۔ معلول علت پائی جائے گی تو معلول نہیں پایا جائے گا، یا معلول بغیر علت کے پا لیا جائے گا، وہاں دونوں جانب سے افتقار ہوتا ہے، دونوں جانب سے احتیاج ہے۔ جب آپ نے اس کو اتنا ذہن میں رکھیں تو انہوں نے اب تک یہ بیان کیا ہے کہ استعارہ یہ کبھی
علت اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے استعارہ ہوتا ہے. ایک طریقہ استعارہ کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ استعارہ کا یہ ہے کہ سبب محض اور حکم یعنی مسبب کے درمیان اتصال اور تعلق کی وجہ سے استعارہ ہوتا ہے. پہلے والے کی بھی مثال دے دیں، اس کو بھی پڑھ چکا ہے، بہت واضح ہے. جیسے نکاح یہ ملک متاع کے لیے موضوع ہے. نکاح کرے گا تو ملک متاع نہیں حاصل ہوگا. ملک متاع حاصل ہو گیا تو بغیر نکاح کے، تو بغیر نکاح کے ہو سکتا ہے نا، بادی سے. نکاح یہ ملک متاع کے لیے موضوع ہے. نکاح کرے گا تو ملک متاع حاصل ہی ہو جائے گا. ایسا نہیں جیسے وہاں تھا بادی کو خریدے تو ملک متاع حاصل ہی ہو جائے، وہاں نہیں ہے. لیکن یہاں نکاح کرے گا تو ملک متاع. فالاول منہما، ان میں سے پہلی قسم، پہلی صورت جہاں علت اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے، اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ ہوتا ہے، مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. ان میں سے پہلی صورت یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین، دونوں جانب سے استعارہ کے صحیح ہونے کو واجب کرتا ہے. کیا مطلب دونوں جانب سے استعارہ کے صحیح ہونے کو واجب کرتا ہے؟ یعنی علت بولیں اور معلول مراد لیں. علت بول کر کے معلول مراد لیں. تو علت بولا ہے تو اس کا حقیقی معنی تو علت ہی ہے، اور معلول یہ کیا ہے، اس کا مجازی معنی ہے. لیکن دونوں میں علت اور معلول کا جب تعلق ہوتا ہے تو دونوں جانب سے احتیاج ہے. تو اس میں دونوں جانب سے استعارہ صحیح ہوتا ہے، مجازی معنی مراد لینا صحیح ہوتا ہے کہ علت بول کر کے معلول مراد لیں یا معلول بول کر کے علت مراد لیں. کیونکہ معلول یہ علت کے بغیر ثابت نہیں ہوتا ہے، اور علت کا معلول کے بغیر کوئی مطلب نہیں ہے. علت کا معلول کے بغیر کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہاں دونوں جانب سے چونکہ احتیاج کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے دونوں طرف سے استعارہ بھی صحیح ہوتا ہے. یعنی علت بول کر کے معلول مراد لے لیں یہ بھی صحیح ہے، اور معلول بول کر کے علت مراد لے لیں یہ بھی صحیح ہے. لیکن دوسری صورت جو ہے کہ سبب محض اور مسبب کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ ہو، یہاں صرف ایک جانب سے استعارہ صحیح ہوتا ہے. کیونکہ مسبب یہ سبب کا تو محتاج ہے، لیکن سبب مسبب کا محتاج ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو سبب بول کر کے مسبب مراد لیں یہ تو ممکن ہے، لیکن مسبب بول کر کے سبب مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے. تو سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے جب استعارہ ہوتا ہے تو یہ استعارہ صرف ایک جانب سے صحیح ہوتا ہے، اور وہ اصل کا فرع کے لیے استعارہ کرنا ہے. یعنی سبب بول کر کے مسبب مراد لینا. والثانی یوجب صحتها، اور دوسری صورت جو ہے یہ ایک جانب سے استعارہ کے صحیح ہونے کا سبب ہوتی ہے. وہ ہوا استعارۃ الاصل للفرع، اور وہ اصل کا فرع کے لیے استعارہ کرنا ہے. یعنی اصل بول کر کے سبب بول کر کے حکم یعنی مسبب مراد لینا ہے. اب دونوں کی یہ مثال دیں گے، ہے نا. میں نے مثال دے دی ہے تھوڑی سی وضاحت کے لیے، لیکن اب یہاں سے دونوں کی مثال. پہلے کی مثال یعنی علت اور معلول کے درمیان اتصال پایا جا رہا ہو. فیما اذا قال، یہ اس صورت میں جب کہ کسی نے کہا، یہ مثال آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں، اسی طریقے پر وہاں سمجھایا بھی جاتا ہے. کسی نے یہ کہا کہ ملک تو عبدن فہو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے.
اور یا یہ کہا کہ ان اشتریت عبدن فہو حر، قدوری میں دونوں مثالیں ہیں. اگر میں نے کسی غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے. ان دونوں صورتوں میں نا، میں مسئلے کی صورت بتا رہا ہوں. ان ملکت عبدن فہو حر، ان اشتریت عبدن فہو حر، ان دونوں صورتوں میں پہلے آدھا غلام اس نے آدھے غلام کا مالک ہوا یا آدھا غلام خریدا. پہلے آدھے غلام کا مالک ہوا یا آدھا غلام خریدا. پھر اس آدھے کی ملکیت زائل ہو گئی اور جو آدھا خریدا تھا بیچ دیا اسے. جو آدھے کا مالک ہوا تھا وہ ملکیت ظاہر ہو گئی اور جو آدھا خرید، دونوں دو مثالیں میں ہیں ہے نا، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا الگ الگ بتائیں، اس میں دقت تو نہیں ہو رہی ہے، ایک ہی ایک سمجھ لو. یہ کہا ان ملکت عبدن فہو حر، اگر میں نے کوئی غلام، کسی غلام کا میں مالک ہوا تو وہ آزاد ہے. آدھا غلام خریدا، ملکیت ظاہر ہو گئی. پھر آدھا خریدا، دونوں کو ملا کے پورا ایک غلام ہو گیا کہ نہیں ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے ان اشتریت عبدن فہو حر، اگر میں کوئی غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے. آدھا غلام خریدا، اسے بیچ دیا. پھر آدھا خریدا، پورے غلام کا خریدنا پایا گیا کہ نہیں پایا. لیکن پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ غلام آزاد نہیں ہے. دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ غلام آزاد ہو جائے گا. اب یہ فرق کیوں ہو رہا ہے کہ پہلی صورت میں غلام آزاد نہیں ہوا اور دوسری صورت میں غلام آزاد ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں مطلق ہوتی ہیں کبھی عرف کی بنیاد پر وہ مقید ہو جاتی ہیں. عرف کی بنیاد پر وہ مقید ہو جاتی ہیں. اس نے یہ کہا تھا مطلق طور پہ کہ ان ملکت عبدن فہو حر، تو عرف میں یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آدھے کا مالک ہوا اور ملکیت ظاہر ہو گئی. پھر آدھے کا مالک ہوا تو عرف میں کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ پورے غلام کا مالک ہو گیا. عرف میں کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پورے غلام کا مالک ہو گیا؟ ارے آدھا تھا پھر آدھا ہے، کہاں پورے کا مالک ہوا؟ کوئی عرف میں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ پورے کا مالک ہو گیا. لیکن یہ اگر ہو کہ اس آدھے کو خریدا بیچ دیا، پھر آدھے کو خریدا، تو عرف میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ایک غلام خرید لیا، ایک غلام خرید لیا، عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے. تو پہلے والا عرف کی بنیاد پر مقید ہو جا رہا ہے اور دوسرے والا مقید نہیں ہو رہا. یعنی پورے ایک غلام کی ملکیت پہلے والی صورت میں عرف کی بنیاد پر نہیں پائی جا رہی ہے، اور جب ایک غلام کی ملکیت نہیں پائی جا رہی کہ ایک غلام کا مالک ہوا تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا. دوسری صورت میں شرع پورے غلام کی پالی گئی، اس لیے اس صورت میں کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا. یہ تو نفس مسئلہ ہے جو قدوری میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا. یہاں اس کتاب میں اسے سمجھانا نہیں ہے. اگر میں اس کو نہ سمجھاتا، ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا، جو مجھے سمجھانا ہے صرف اتنا سمجھا دیتا تو میرا کام ہو جاتا ہے نا. اس لیے کہ آپ اس کو پڑھا ہے نا. تو اب مجھے جو سمجھانا ہے اسے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم کو جو بتانا ہے اس کتاب میں اب اسے سمجھنا ہے. پہلے اس کو دیکھیں، مثال الاول ہے. اصل میں اس میں سب ملا دیتے ہیں آپس میں کہ اس کتاب میں کیا سمجھنا ہے، قدوری میں کیا سمجھنا ہے، وہی گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ اصول آپ پڑھ رہے ہیں، فقہ نہیں پڑھ رہے ہیں. صورت مسئلہ سمجھنا یہ ایک الگ بات ہے. آپ قدوری میں سمجھو صورت مسئلہ. یہاں قاعدے پر انتباہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو قاعدہ ہے اس پر اس کا انتباہ کیسے. ابھی ہم نے قاعدے پر اس کا انتباہ نہیں کیا ہے.
مثال الاول، پہلے کی مثال یہ ہے کہ اذا قال، جب کسی نے یہ کہا اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، فملک نصف العبد، پھر وہ آدھے غلام کا مالک ہوا، پھر اسے بیچ دیا، ثم ملک النصف الآخر، پھر اسی غلام کے دوسرے حصے کا بھی مالک ہو گیا، لم یاتی، تو وہ غلام آزاد نہیں ہوا. کیوں؟ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، کیونکہ ایک وقت میں اس کی ملکیت میں پورا غلام جمع نہیں ہوا، اور عرف میں آدھے آدھے کے مالک ہونے پر پورے کے مالک ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ پورے غلام کا مالک نہیں ہوا. تو جب پورے کا پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہوا تو یہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. ولو قال، اور اگر یہ کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، فاشتری نصف العبد، کوئی کسی غلام آدھا غلام خریدا پھر اسے بیچ دیا، ثم اشتری النصف الآخر، پھر اسی غلام کے دوسرے حصے کو بھی خرید لیا، تو پورے غلام کا خریدنا عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ پورے غلام کو خرید لیا ہے نا. نہیں ہے یہ عرف؟ بولے گا کوئی شبہ ہو رہا ہے تو کیا اس میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ آدھے کو خریدا ہے، آدھے کو خریدا ہے، کہ یہ تو سمجھا جاتا ہے، لیکن پورے غلام کو خریدنا پا لیا گیا، اس میں ایک غلام خرید لیا، ملکیت میں پورا غلام نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. عرف میں کیا ہے کہ ملکیت میں فی الحال پورا غلام نہیں، لیکن پورے غلام کو خرید لیا، یہ عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے. اب اکیلے کسی ایک آدمی کا عرف الگ ہو تو اس سے ہے نا، اس کو عرف نہیں کہا جاتا. عام لوگوں کا عرف یہی ہے کہ آدھے کو خریدا بیچ دیا، پھر آدھے کو خریدا، تو عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ پورا غلام خرید لیا، اور جب پورے غلام کا خریدنا پا لیا گیا تو دوسرا آدھا خریدنے ہی سے وہ غلام کیا ہوگا؟ اتقن نصف الثانی، تو وہ دوسرا آدھا تو اس کے ملکیت سے نکل چکا ہے، وہ ہے ہی نہیں، لیکن پورے غلام کا خریدنا پا لیا گیا، تو اب یہ آدھا غلام جو ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، یہ آدھا حصہ آزاد ہو جائے گا، اور جو آدھا دوسرا ہے اس میں سعایت کرے گا. کتنے لوگ سعایت سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم 20 سے 25 مرتبہ سعایت کا لفظ آیا ہے. سمجھنا چاہیے نا سب کو، کما کر کے دے گا. چلو یہ تو نفس مسئلہ ہے، صورت مسئلہ ہے. اب آگے یہ کہتے ہیں، کہا تھا ان ملکت عبدا فہو حر، ان اشتریت عبدا فہو حر. تو شراء یہ علت ہے، ملکیت یہ معلوم ہے. اب ہم اصل پہ جا رہے ہیں، جو ضابطہ ہے یہاں، شراء کیا ہے؟ علت ہے، اور ملکیت یہ کیا ہے؟ معلول ہے. علت معلول کا تعلق دونوں میں ہے کہ نہیں؟ جب علت اور معلول کا ان دونوں میں تعلق ہے، اس نے کہا تھا ان ملکت عبدا فہو حر، کہہ رہا ہے نیت میں میرے یہ ہے ان اشتریت عبدا فہو حر، یعنی معلول بول کر کے میں نے علت کا ارادہ کیا. یہ کہا تھا ان اشتریت عبدا فہو حر، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے علت بول کر کے معلول مراد لیا ہے، یعنی ان ملکت عبدا فہو حر، ہے نا؟ نہیں سمجھ رہا؟ ارے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، کمرے میں تمہارے علاوہ بھی پڑھنے آ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے تو ہی آیا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اس کمرے میں ہے نا دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے تو ہی آیا ہے. تو جو ہے بحث اس کی ہو رہی ہے. ملکیت کی علت تو کئی ایک ہو سکتی ہے، وراثت کی بنیاد پر آ جائے، وصیت کی بنیاد پر آ جائے، لیکن شراء یہ ملکیت کے لیے علت ہے کہ نہیں؟ تو شراء یہ ملکیت کے لیے علت ہے نا، اور ملکیت یہ شراء کا معلول ہے. وہ کسی دوسری علت کا بھی معلول ہو، یہاں اس سے بحث نہیں.
ہے نا، وہ کسی دوسری علت کا بھی معلول ہو، اس سے بحث نہیں ہے. شرع کا وہ معلول ہے یا نہیں ہے، بحث اس سے ہے، معلول کی نہیں. تو شرع یہ علت ہے اور ملکیت یہ کیا ہے، معلول ہے. اس میں علت اور معلول کا تعلق ہے. اور جب علت اور معلول کا تعلق ہو تو ابھی یہ بتا چکے ہیں کہ علت بول کر کے معلول مراد لینا، معلول بول کر کے علت مراد لینا، دونوں صحیح ہوتا ہے، دونوں جانب سے استعارہ صحیح ہے. اس لیے اگر اس نے یہ کہا ہے ان ملکتو عبدن فہو حرم، اور نیت ہے ان اشتریتو عبدن کی، تو یہ بھی صحیح ہے، معلول بول کر کے علت مراد لے رہا ہے. اور اگر یہ کہا ہے ان اشتریتو، میں ابھی نفس مسئلہ سمجھا رہا ہے نا، ٹھیک نہیں ہے کہ میں حکم شریعت بتا رہا ہوں. اس میں دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے، میں نے بتا دیا، اب جا کے اس کو فقہ میں مسئلہ بتانے لگو گے. یہ حکم مسئلہ نہیں ہے، مفتابے نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں. ہاں، اس کی بنیاد پر آپ کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتے ہیں، یہ ہمیشہ خیال میں رہے. کہ درسگاہ میں تو بتائے تھے، اب جا کر کے اس کو کہیں ریسیٹ کر دیا، جب فقہ کوئی پڑھائے گا تب مسئلہ بتائیے گا. تو اصل میں اس میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں. آدمی اس میں پڑھا دیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ وہ اس میں ہے تو وہ مفتابع ہوگا، کوئی ضروری نہیں. تو ان ملکتوں بول کر کے ان اشتریتوں مراد لینا، یا ان اشتریتوں بول کر کے ان ملکتوں مراد لینا، دونوں صحیح ہے، کیونکہ علت اور معلول کا تعلق ہے. اور علت اور معلول کا تعلق ہو تو دونوں جانب سے استعارہ صحیح ہوتا ہے. لیکن جس میں اس کا فائدہ ہو، اب مفتابع کیا ہے تو یہی کہ کسی ایک کو بول کر کے دوسرا مراد لے سکتے ہیں، لیکن وہ اگر اپنی نیت ایسی بتائے جس میں اس کا فائدہ ہے تو قاضی اس کے فائدے، تو وہ فائدے کی وجہ سے کیا ہوگا، متہم ہو جائے گا. اس لیے قاضی اس کی تصدیق ایسے معاملے میں نہیں کرے گا. یعنی کہا تھا ان اشتریتو عبدن فہو حرم، آدھا خریدا، پھر آدھا اس کو بیچ دیا، پھر آدھا خریدا، آدھا آزاد ہو جاتا. اب وہ قاضی کے یہاں گیا، کہہ رہا ہے ان اشتریتو بول کر کے میں نے ان ملکتوں مراد لیا ہے، اپنا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب قاضی اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، آپ یہاں متہم، آپ کی یہ نیت متبر ہے. حالانکہ کیا ہے کہ بول کر کے وہ مراد لے سکتا ہے، استعارہ صحیح ہے نا. آپ پڑھے یہی ہیں کہ دونوں جانب سے استعارہ صحیح ہے. علت بول کر کے معلول مراد لے، معلول بول کر کے علت مراد لے، لیکن قاضی نہیں مانے گا. اب وہاں نہ ماننا، آپ یہ کہیں کیوں نہیں مانے گا، علت سے معلول، معلول سے علت، دونوں مراد لے سکتے ہیں. اس کی وجہ دوسری، مفتابع ہونے کی وجہ دوسری. ہاں، جس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، کہہ رہا ہے ان ملکتوں بول کر کے کہہ رہا ہے کہ اشتریتو مراد لیا ہے، تو تصدیق ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ہر جگہ نہیں بتاؤں گا، ایک مرتبہ میں نے تنبیہ کر دی ہے. ہر جگہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ اصول کی کتابوں میں کوئی بتائے یا نہ بتائے، جو وہ بتا رہا ہے وہ نفس مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ولو انا بالملک الشرع، اور اگر ملک بول کر کے شرع مراد لیا یا شرع بول کر کے ملک مراد لیا، صحت نیتہ بطریق المجاز، تو مجاز کے طریقے پر اس کی نیت صحیح ہے. لأن الشرع علت الملک، کیونکہ شرع یہ ملکیت کی علت ہے اور ملک اس کا معلول ہے. فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، لہذا دونوں جانب سے استعارہ علت اور معلول کے درمیان عام ہوگا، دونوں طرف سے مراد لے سکتے ہیں. الا انہ فیما یکون تخفیفا فی حقہ، مگر اس صورت میں جس میں کہ اس کے لیے آسانی ہو. لا یصدق، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. فی حق القضاء خاصہ، خاص طور پر قضا کے معاملے میں. لمانت تہمت، اس کے متہم ہونے کی وجہ سے، کہ بچا رہا ہے آدھا غلام آزاد ہونے سے، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح ہے. استعارہ تو صحیح ہے لیکن وہ متہم ہو رہا ہے، اس لیے اس کی بات نہیں.